نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم سامعین، شروع میں ابھی میں مسئلہ خطا جس پر قبلہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب سے 3-4 سال ہو گئے ہیں، ایک معاملات بنے ہوئے ہیں اہل سنت کے، بہت سارے علماء مشائخ ان کے ساتھ ہیں اور کچھ ان کے خلاف ہیں، روافظ ٹولہ بھی اور نیم روافظ ٹولہ، اور کچھ اپنے بھی اس میں ناراض ہوئے جو صحیح العقیدہ ہے۔ ہم تھوڑا سا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قبلہ کنز العلماء نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور عدالت پر حملے کا جواب دیتے ہوئے جناب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین السنی و شیعہ کے حوالے سے اس کا جواب دیا تھا، اور تصفیہ بھی شیعوں کے اعتراض کے جواب میں لکھی گئی، سنی اور شیعہ کے آپس میں جو ہے نا وہ سوال جواب کی صورت میں وہ کتاب لکھی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت اور عدالت پر اعتراض کیا گیا۔ سیفی علی نامی ایک عورت تھی، اس نے فدق کا حوالہ دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دینے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب سے جواب دیا۔ خود سے جواب دینے کی بجائے انہوں نے اس کتاب سے جواب دینا مناسب سمجھا۔ اس کتاب کے حوالے سے جب انہوں نے جواب دیا تو جواب دیتے ہوئے ان سے کچھ ایسے کلمات سرزد ہو گئے جس پر ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے باقاعدہ تحریک بھی ترتیب دی گئی، اور لوگوں کا اس طرح ایک معاملہ شروع ہوا۔ یہ تاریخ میں لوگوں کو پتہ ہوگا، میرے اوپر جانتے ہوں گے اس چیز کو۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب پر وہ جو معاملات تھے، پھر اس میں بہت سو نے ان کے حق میں گواہیاں دی، پھر ان کی وضاحتیں آئیں، اور پھر انہوں نے ان الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا۔ ایک ٹولے کی طرف سے یہ ضد تھی کہ یہ توبہ کریں، رجوع کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں توبہ اور رجوع لاکھ بار کرنے کو تیار ہوں، مگر اس جملے کو جو میں نے بولا ہے آپ قرآن و سنت کے متصادم شریعت کے خلاف ثابت کر دیں، کوئی ثابت کر دے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بار بار اس طرح یہ چیلنج کیا گیا کہ تم جس کو بھی بڑا سمجھتے ہو، کوئی بھی ہو، وہ میرے سامنے ہے اور مجھے میرا جرم ثابت کر دیں تو میں اس پر رجوع کر لوں گا۔ خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ اس طرح میدان میں نہ آیا، ان کے پاس مرکز میں نہ آیا، اور پھر ان کے شاگردوں کے مقابلے میں بھی کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک تاثر مسلسل دیا جا رہا تھا کہ یہ ضدی ہے، ضد کر دیا ہے، یہ توبہ نہیں کر رہا، یہ غلط کر رہی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج کی ہمیں خبر ہے، اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب نے 2023 میں غالباً سنی کانفرنس مینار پاکستان میں کتب فقہ پر اعتماد کرتے ہوئے 2 حدیث بیان کی، جس پر لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تحقیق کی گئی، مزید تحقیق کی گئی جب، تو یہ کتاب جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ احادیث نہیں ملی، تو انہوں نے وضاحتی بیان کلپ جاری کر وضاحتی پوسٹ جو ہے اس پر جاری کر دی کہ ہم نے اس پر مزید تحقیقات کی ہیں، مگر ان کا حدیث ہونا ہمیں معلوم نہیں اس کا۔ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، آپ ان سے رجوع کروانا چاہتے ہیں، توبہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے، وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں کرنے کو تیار ہوں، مگر ان کا جرم اور ان کی غلطی ان کو ثابت کریں۔
उनके सामने साबित करके दिखाएं कि ये वाकई गलती है। अब ये मसला जो दब चुका था, फारूकुल हसन नामी खतीब साहब है, उसने दोबारा इसको छेड़ दिया है। याद रखिएगा, खताए इज्तिहादी, इज्तिहाद और इज्तिहाद के अंदर दो सूरतें हैं, या तो वो दुरुस्त होगा या इज्तिहाद मबनी बर खता होगा। तो इज्तिहाद के अंदर अगर बंदा दुरुस्त हो जाए तो ये हकीकत है, कोई इसका इनकार नहीं करता, उसको डबल सवाब मिलता है, दुगना सवाब। और अगर इज्तिहाद में किसी से कमी बेशी हो जाए तो उस पर उसको एक सवाब मिलता है, मगर सवाब मिलता है। इज्तिहाद के अंदर खता हो जाना भी एक नेकी है, ये कोई गुनाह नहीं है, और इसका कोई इनकार नहीं करेगा इस बात का। तो खताए इज्तिहादी जो है, ये एक 14 सदियों से अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि खताए इज्तिहादी कोई ऐब नहीं, कोई नुक्स नहीं। हत्ता के हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का शजरे ममनुआ खाना जन्नत में, और फिर उनका दुनिया में आना, तो जो शजरे ममनुआ खाना है, इसे भी हमारे बुजुर्गों ने अपनी तफासिर में, किताबों में खताए इज्तिहादी इसको करार दिया है। तो खताए इज्तिहादी कोई ऐब नहीं है, अंबिया के हक में भी ऐब नहीं है। तो बिल्कुल आप डॉक्टर साहब से तौबा और रुजू करवाएं, हम भी चाहते हैं तो तौबा और रुजू करवाया जाए, लेकिन उनके चैलेंज के मुताबिक उनको उनकी गलती समझाई जाए और उनका जो जुर्म है वो समझाया जाए, तो ज़रूर इस पर तौबा करें। बाज़ उलमा व मशाइख ने जब ये मुतालबा किया था, उन्होंने यही कहा था कि आप साबित करें, और अगर बगैर साबित किए वैसे ही आपकी चाहत है, ख्वाहिश है कि मैं तौबा कर रहा हूँ, तो यूं किसी की ख्वाहिश को वो पूरा नहीं करते, तो शरीयत की जो ख्वाहिश है, शरीयत की जो मंशा है, उस पर चलते हैं। तो इसलिए ज़रूर उनसे तौबा करवाई जाए, मगर उनका जुर्म उनको बताया जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक